مجھے بات بتائیے گا، آپ کہتے ہیں کہ سیاسی نظام جو ہے یہ ناکام ہو گیا، اس سیاسی نظام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے سیاسی نظام میں ٹرائی بھی کیا، اپنے آپ کو حالانکہ میں نے 94-95 کا آپ کا ایک کلپ دکھایا تھا ویڈیو کی بھی، اور دو، ایک کانفرنس اور ایک آخری دن کی کانفرنس. سر میں جب تک یہ جتنے بھی انٹرویوز انگریزی میں ہے نا، میں سارے سیاق و سباق کے ساتھ دکھا رہے ہیں پورے کے پورے واقع دے دو، پورے کے پورے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سر سیاست میں آپ نے کہا کہ سیاسی نظام ناکام ہو گیا. میں بھی دیکھ رہا تھا سب آپ کی پرفارمنس، آپ نے بھی الیکشن لڑا، 2002 کا الیکشن لڑا، اس سے پہلے 99 میں میاں صاحب کے خلاف ایجیٹیٹ بڑا کیا، محترمہ بینظیر بھٹو، نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب نے. آپ نے مشرف کے ریفرینڈم کے حوالے سے بھی ایک ہسٹری ہے. سر سیاسی نظام ناکام ہے یا اس سیاسی نظام میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ناکام ہے؟ کیونکہ عمران خان کو لاکھ شکایت ہوگی سیاسی نظام سے، 76 لاکھ ووٹ لے جاتے ہیں. آپ سر 2.25 لاکھ سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکے، آپ 6 حلقوں سے کھڑے ہوئے 2.25 لاکھ سے زیادہ ووٹ، تو آپ ناکام یہ سیاسی نظام؟ یہ نظام فراڈ ہے، یہ نظام فراڈ ہے. آپ کو اپنی صلاحیت پر تو اعتماد ہے نا، عوام کو ہونا چاہیے. عوام کو نہیں، آپ کھڑے ہو جائیے اور پتہ چل جائے گا کہ نظام کیا ہے. مجھے نہیں لگتا یہ نظام ایسا ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ نہیں ووٹ دے گا آپ کو. تو سب میری صلاحیت ہے ایز این اینکر اور الگ بات ہے، ایز اے لیڈر ایک الگ بات ہے. جی ہاں، یہاں تو یہ لیڈر عابد شیر علی سے بھی گئے گزرے ہیں، مذہبی شخصیت کے لیے آپ عابد شیر علی سے بھی گئے گزرے ہیں. آپ کے کتنے ایم این اے اور کتنے ایم پی اے بیٹھے جن کو بولنے کی تمیز نہیں، الف بے سیدھا نہیں پڑھ سکتے. آپ تو عمران خان کے کینڈیڈیٹ سے گئے گزرے نہیں تھے نا، وہ 76 لاکھ ووٹ لے گئے، آپ کو 2.25 لاکھ ووٹ. میرا یہ نظام اتنا تباہ کن اور استحصالی ہے، یہ اشرافیہ کے لیے. میرا کنسرن یہ ہے کہ جس نظام میں دھن چلے، پیسہ چلے، دھونس چلے، دھاندلی چلے، پٹواری چلے، تھانے دار چلے، ڈی سی چلے، سی سی پی او چلے، بدماش چلیں اور ساری رقم چلے، جس نظام میں ٹکٹ بھی کروڑوں کے پیسے کے بغیر کسی کو ملے، غریب کو، متوسط کو، تعلیم یافتہ آدمی کو ٹکٹ نہ ملے، اور اگر وہ جا کنٹیسٹ کرے تو اس کو عوام ووٹ بھی نہ دیں، صرف اس لیے کہ ہمیں تھانے سے چھڑا نہیں سکے گا، مقدموں سے بچا نہیں سکتا، ہماری گلیاں کون لگائے گا، اس کے فنڈ روک دیے جائیں. وہ نظام صرف بدماش اشرافیہ کے لیے ہے، وہ نظام متوسط طبقے کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ نظام صرف ناکام نہیں ہے بلکہ عوام دشمن ہے. اس نظام میں ڈیموکریسی نام کی کوئی شے نہیں ہے. آپ یو این او کی تعریف دیکھیے، آپ دنیا بھر جنہوں نے ڈیموکریسی کو ڈیفائن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام اس کو کہتے ہیں، جمہوری نظام جس میں ٹرانسپیرنسی ہو، جس میں فیئرنس کی گارنٹی ہو، جس میں کرپشن کی کوئی گنجائش سرے سے اس پریکٹس میں نہ ہو، جس میں ساروں کو ایکول اپورچونٹی ہو. یہ تمام شرائط ہیں. پھر تھوڑی سی کوئی کرپشن کرے تو میکنزم انبلڈ سسٹم کے اندر اتنا زیادہ ہو کہ وہ لوگ نظام اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. اس نظام میں مجھے بتائیں کوئی ادارہ، کوئی عدلیہ نواز شریف اور شہباز شریف یا زرداری صاحب کا گریبان پکڑ سکتی ہے؟ ایک غریب ڈیفالٹر ہو جائے 5,000 کا تو وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتا. اور یہ 6 ارب اور 20 ارب کے قرضے لے کے 20 سال سٹے پہ رہتے ہیں اور ہڑپ کر جاتے ہیں. اس نظام میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بڑا خوش آمدید ناظرین، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب موجود ہیں اور ہم نے بڑے 1-to-1 انٹرویوز کیے ہیں جس میں سخت سوالات کے بعد لوگ اٹھ کے بھی گئے ہیں شو سے. ڈاکٹر صاحب اس وقت ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں امید کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ باقی سوالات کے بھی جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں کر رہا تھا الیکشن ریفارم کے حوالے سے، اس کی طرف خان زادہ صاحب آپ اٹھ کے نہ جائیں، میں اٹھ کے جانے والا نہیں. میں اس کانٹیکسٹ میں نہیں کرتا، میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا تھا. ویسے میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، میں پسند کرتا ہوں. میری بات تعریف نہیں کر رہا تھا، میں پسند کرتا ہوں. میں آپ ڈاکٹر صاحب وہ جو آخری اس نظام ڈاکٹر صاحب میں صرف ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ ایسے نظام میں آپ کو نہیں لگتا آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے تھی اس نظام میں رہتے ہوئے نظام کو درست کرنے کی جو آپ 2012 تک کر رہے تھے؟ عمران خان ہے 76 لاکھ ووٹ لے لیتا ہے، حالانکہ اس کا بھی وہ اعتراض ہے جو آپ کا ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے شو میں بھی بار بار کہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے تھے. اب آپ نے تسلیم کر لیا کہ انہوں نے بار بار کہا کہ میں صحیح کہتا ہوں. بالکل بات کی سمجھ آئی، انہوں نے تو کہا نا. میں نے 1989 میں پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی. 1989 موچی دروازہ. میں نے جلسے میں بھی یہ بات کہی تھی، یہ ریکارڈ پر ہے کہ ہم اس نظام کے تحت صرف میکسیمم 2 الیکشنز میں حصہ لیں گے. اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ کیا اس نظام کے اندر رہ کر ہم منزل انقلاب کو پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں، یا یہ نظام سیلف انقلاب دشمن ہے اور اس ملک میں تبدیلی انقلاب کا راستہ ہموار نہیں ہونے دیتا. 1990 میں پارٹیسپیٹ کیا، جس میں میں خود کھڑا نہیں ہوا تھا. ہم نے رزلٹ دیکھ لیے. 2002 میں پارٹیسپیٹ کیا پارٹی میں، تو پہلی مرتبہ میں خود کھڑا ہوا.
میں نے اپنی سیٹ جیتی اور باقی سارے نتائج کو ہم نے دیکھ لیا. 89 میں کہا تھا کہ 2 مرتبہ حصہ لے کے ہم نتیجے پر پہنچیں گے. ہماری منزل انقلاب ہے، محض انتخاب کے عمل کو جاری رکھنا نہیں کہ ہمیں منزل انقلاب تک یہ نظام لے جاتا ہے کہ نہیں. ایک تو ہم نے اپنے اصول اعلان پر عمل کیا، اور دوسری یہ کہ اس نظام کے اندر پوری دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سٹیزن میں ووٹرز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. کیا بتائیے کہ غریب اور ایک امیر ان دونوں کی رائے، حیثیت اور آزادی اور طاقت برابر ہے. ایک طاقتور بڑا جاگیردار وڈیرا، برادری کا بڑا، ایک غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پینے کے لیے ستھرا پانی نہیں، بچے کو پڑھانے کا پیسہ نہیں، روزگار نہیں، غریب کے پاس دیہی آبادیوں میں اپنا مکان تک نہیں، کیا وہ اپنی آزادی کے ساتھ کسی وڈیرے طاقتور کے خلاف ووٹ استعمال کر سکتا ہے؟ اور 75% آبادی اس ملک میں دیہی آبادی ہے. وہ ووٹ دینے کی جرت ہی نہیں رکھتا، ان کے گھر بلڈوز کر دیں گے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو ریاستی طاقت کے ساتھ یہاں 14 گھنٹے پولیس باوردی آ کر 14 لاشیں گرا دی، 100 زخمی کر دی. بہت بڑا ظلم. ہمارے جیسی جگہ پر اتنی دہشت گردی کر دی. آپ اندازہ کریں کہ یہاں غریب آبادیوں میں جو شخص کسی بڑے بدماش کے خلاف ووٹ دینے کی بات کرے، ان کی پوری برادری نسل کو ختم کر دیں گے، بچیاں اٹھا لیں گے، مکان بلڈوز کر دیں گے، جیلوں میں جائیں گے، گل سڑ مر جائیں گے. ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. گلیوں کی یہ لوگ اکھڑا دیتے ہیں، گلیاں، کھمبے لگانا، بجلی لگانا، یہ ساری چیزیں کیا یہ امیدوار کے میرٹس کا تعین کرتی ہیں؟ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ہے ووٹ ڈالنا، اور ووٹ جب ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے انٹو سیٹ، اس کی بنیاد پر جب لوگ سیٹس پر جا کر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو ایک دن کی پرچی ڈالنے والا شخص 5 سال کے پورے دور اقتدار میں کیا اس کو اقتدار میں کوئی شراکت ملتی ہے؟ کیا خوشحالی اس کو ملتی ہے؟ کہ عدل اور انصاف تک اس کی رسائی ہے؟ 30 سال گزر جائیں، نسلیں مر جاتی ہیں، اس کو انصاف نہیں ملتا، اس کی سنوائی کہیں نہیں ہوتی، اس کو تھانے کچہریوں میں عمر بھر مر جاتا ہے. تو جہاں اتنا زمین آسمان کا فرق ہو ووٹر اور الیکٹڈ پرسن میں کہ وہ محاسبہ نہ کر سکے، یہ نظام جمہوریت ہی نہیں ہے. اس نظام کو نہ جمہوری کہتے ہیں نہ آئینی. اور پھر یہ بتائیے کہ اس آئین نے حقوق دیے کہ عوام کی جان کا تحفظ ہوگا. یہاں جان کے تحفظ کے لیے اس ملک میں جانیں لی جا رہی ہیں، کوئی غریب کسی جان کا تحفظ نہیں، کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو کا تحفظ نہیں، کسی کے کاروبار اور مال کا تحفظ نہیں، بچوں کو فری تعلیم آئین کہتا ہے دینا کمپلسری ہے، اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ہے، وہ نہیں. جہاں تعلیم نہیں ہے، جہاں شعور نہیں ہے، جہاں آزادی نہیں ہے، معاشی آزادی نہیں ہے، قانونی برابری نہیں ہے، حیثیت سوسائٹی میں برابر نہیں ہے، اس حیثیت کے ساتھ زمین آسمان کے فرق کے ساتھ کون سا ووٹ اور کون سے اس الیکشن کو آپ جمہوریت کہیں گے؟ سو یہ سارا نظام فراڈ ہے. اس میں نہ آئین نام کی کوئی چیز ہے، نہ قانون نام کی، نہ اس کے اندر سرے سے جمہوریت کے نام